بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال علیہ الصلاة والسلام انما الاعمال بالنیات۔ نیت کی کیسے اصلاح کریں، اس کے تعلق سے کل کے درس میں 7واں سبب ہم نے ذکر کیا تھا اور اسی کے تعلق سے گفتگو ابھی کچھ باقی ہے جس کو انشاءاللہ آج کے درس میں ہم پیش کریں گے۔ 7واں سبب نیت کی اصلاح کا تدبر قرآن، کہ جب بندہ قرآن مقدس میں غور و فکر کرتا ہے، تأمل کرتا ہے، تدبر کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین بندے سے کیا خطاب کر رہا ہے، اس کو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو اپنے عقل میں، دل و دماغ میں بٹھاتا ہے، تو اس کے ذریعہ سے اس کے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے اس کے نفس کی، اس کے دل کی اصلاح ہوتی رہتی ہے اور اس کی نیت صاف ستھری ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ چکی ہے، یعنی قرآن مقدس، وشفاء لما فی الصدور، اور اس قرآن میں پہلی چیز یہ کہ نصیحت ہے یہ تمہارے لیے، اور دوسری چیز اس قرآن میں یہ تمہارے سینوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن یہ شفا ہے، سب سے پہلے کس چیز کے لیے شفا ہے؟ سینے کے لیے، اور سینے کے اندر آپ کا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ایک لوتھڑا رکھا ہے، ٹکڑا رکھا ہے چھوٹا، جس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ دل۔ تو سینے کے لیے شفا ہے، یعنی روحانی شفا ہے اس قرآن میں، اور ساتھ ہی ساتھ جسمانی شفا بھی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو روحانی شفا بھی بنایا ہے، یہ روح کی غذا ہے، وحی جو ہے، وحی قرآن حدیث، یہ روحانی غذا ہے۔ جس طرح سے ہم کھانے پینے کے بغیر ہمارا جسم، ہماری باڈی کام نہیں کر سکتی، اسی طرح سے جب تک آپ اپنے دل کو وحی کی غذا یعنی قرآن کی غذا نہیں دیں گے، تب تک آپ کا دل زندہ نہیں رہے گا، آپ کا دل مردہ رہے گا۔ اس لیے دل کو اگر زندہ کرنا ہے، دل کو اگر زندگی بخشنا ہے، تو آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ اللہ نے سورہ قاف میں فرمایا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، بے شک اس قرآن میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ دل ہے، دل تو سب کے پاس ہے، نہیں، مراد جس کے پاس زندہ دل ہے، زندہ دل رکھنے والوں کے لیے قرآن میں نصیحت ہے، اور جو مردہ دل ہے ان کے لیے نصیحت کا ہے، کیونکہ ان کا دل پہلے ہی سے مردہ ہے، وہ قرآن مقدس میں تدبر، غور و فکر کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، اس لیے ان کا دل مردہ رہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، اس قرآن میں ذکر ہے، نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس زندہ دل ہے، او القی السمع وہو شہید، یا وہ شخص جو غور سے سنتا ہے۔ دیکھیے بہت اہم اشارہ ہے، قرآن کی بات کو، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو غور سے سننا بھی یہ باعث شفا ہے دل کے لیے، سینے کے لیے اس میں شفا ہے، دل کے لیے شفا ہے۔ قرآن کو آپ جتنا غور سے سنیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے اس میں اتنی ہی زیادہ شفا ہے، اتنی ہی زیادہ آپ کے لیے بہتری ہے، اور آپ کا دل پاک و صاف ہوتا چلا جائے گا۔
ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ نے انسانوں سے فرمایا، سارے مومنوں سے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، وعید ہے کہ جو قرآن میں غور و فکر نہیں کرتا اصل میں اس کا دل بند رہتا ہے۔ تو تدبر، قرآن میں غور و فکر کرنا، یہ چابی ہے دل کو کھولنے کے لیے۔ دل کے تالے کو آپ کھولنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن مقدس میں غور و فکر کیجئے۔ اور قرآن میں اللہ نے مثالوں سے ہمیں سمجھایا ہے، آسمان کی مثال دے کر کے، زمین کی مثال دے کر کے، پہاڑوں کی مثال دے کر کے، سمندروں کی مثال دے کر کے، خود ہماری باڈی کی مثال دے دے کر کے اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ ذرا اپنے بارے میں دیکھو، اپنی باڈی کے بارے میں دیکھو کہ ہم نے کس طرح سے تمہاری باڈی بنائی ہے۔ افلا تبصرون، کیا دیکھتے نہیں ہو؟ سمجھتے نہیں ہو؟ تو اللہ بار بار ہم سے کہتا ہے افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے ہو؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں؟ عقل ہے لیکن عقل کا صحیح استعمال ہم نہیں کرتے۔ اور عقل کا صحیح استعمال بندہ کب کرے گا؟ جب وہ قرآن مقدس میں غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا۔ اس لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لو طہرت قلوبنا لما شبعت من القرآن، اگر ہمارے دل صاف ستھرے ہو جائیں تو وہ قرآن سے کبھی بھی آسودہ نہیں ہو سکتے۔ یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے اللہ کی، اگر دل صاف ہو جائیں، ہماری نیتیں صاف ہو جائیں، اگر ہم اپنے نفس کی اصلاح کر لیں تو کبھی بھی اللہ کی قسم ہم اب قرآن مقدس کی تلاوت سے، قرآن مقدس میں غور و فکر کرنے سے آسودگی حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ ہمیشہ ہماری پیاس رہے گی کہ ہم قرآن میں غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہے، اپنی نیتوں کی اصلاح کرنا ہے، اپنے دلوں کی اصلاح کرنا ہے تو قرآن مقدس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ ایک ہی آیت پڑھیں دن میں نہیں کہتا کہ 50 آیتیں پڑھیں، 100 آیتیں پڑھیں، ایک آیت بھی اگر آپ پڑھیں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، بار بار اس میں غور و فکر کریں تو انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ آپ کے لیے پورا دن کافی ہے اور انشاءاللہ آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ اللہ، ایک آیت اگر آپ غور و فکر کر لیں، آج آپ جا کر کے غور و فکر کیجئے۔ ایک چھوٹی سی آیت دیتا ہوں، کیا آپ اس آیت میں غور و فکر کیجئے، الحمدللہ رب العالمین، سب کو یاد ہے نا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ آج جا کر کے انشاءاللہ رات میں جب سونے کا وقت ہو اس میں غور کیجئے آپ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل